السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أو كما قال الله تبارک و تعالی. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ایک جان کو بغیر جان کے بدلے یا بغیر زمین میں فساد مچائے کسی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کا قتل کیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی اور اسلام میں یہ بات موجود ہے. مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو بغیر کسی جان کے بدلے کے، بغیر کسی اس کے فساد مچائے قتل کرتا ہے تو گویا وہ انسانیت کا قتل کرنے والا ہے. آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ مناظر، وہ مظالم جو اسرائیل فلسطین پر برپا کر رہا ہے. ایک جان کی بات نہیں، سینکڑوں اور ہزاریں جانیں قربان ہو رہی ہے. یہ کس وجہ سے اپنی قربانی دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے قبلہ اول پر اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا وہ احساس کہاں گیا، ہماری وہ غیرت دینی اور حمیت دینی کہاں گئی، ہماری وہ جرأت، وہ بہادری اور وہ شجاعت کہاں گئی جس کا ڈنکا بجتا تھا. آج اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمان ارشاد فرما رہے کہ ایک نفس کو قتل کیا گویا ساری انسانیت کو قتل کیا. اس کی قباحت اور اس کی مذمت اتنی بری ہے، لیکن آج وہ مذمت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا ہو گیا کہ اتنے مظالم برپا ہو رہے ہیں؟ ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ کیا ہمارے دل کے اندر وہ احساس نہیں، وہ دینی حمیت نہیں، وہ غیرت نہیں جو ہمارے دلوں کو تڑپا دے اور ہم ان مظالم برپا کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائے؟ ہم کسی نہ کسی درجے میں اس کی مذمت کرنا چاہیے، اس کا احتجاج کرنا چاہیے. آج میرے عزیزوں، مسلمان ممالک کی بھی حالت یہ ہے کہ 57 ممالک ہے، لیکن کتنے ممالک سامنے آئے؟ گنے چنے ممالک سامنے آ رہے. اور مسلم ممالک کو کیا ہوا؟ کیا ان کی جرأت ایمانی ختم ہو گئی؟ کہ ایمان والا جرأت والا ہوا کرتا تھا، ایمان والا شجاعت اور بہادری والا ہوا کرتا تھا. اس کو دیکھ کر ہی لوگوں پر دبدبہ اور رعب طاری ہوا کرتا تھا. آج کیا حالت ہو گئی؟ نہ مسلم ممالک سامنے آ رہے ہیں، نہ مسلمانوں میں وہ تڑپ دیکھی جا رہی ہے، نہ وہ احساس دیکھا جا رہا ہے جو ایک انسانیت کے لیے ہونا چاہیے. میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں انسانیت کی بات ہے کہ انسانیت پر مظالم ہو رہے ہیں. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا مذمت بھرے الفاظ ہماری زبان سے نکلے؟ کیا ہمارے قلوب تڑپ اٹھے کہ آخر یہ کیسے مظالم ہو رہے کہ راتوں رات بمباری ہوتی ہے اور بلڈنگیں تہس نہس ہو جاتی ہے؟
بوڑھوں پر ظلم ہو رہا ہے، بوڑھے قتل کیے جا رہے ہیں، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، عورتوں بچوں کے سامنے جو ہے گولیاں رکھ دی جا رہی ہے۔ یہ کیسے مظالم ہیں؟ بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، کسی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، لیکن ہمیں کیا ہو گیا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم آپس میں لڑنے لگو گے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگو گے، ایک دوسرے کی حسد میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے گا، پھوٹ پیدا ہو جائیں گی، حالت یہ ہوں گی کہ دشمن جو ہے اسلامی دشمن تم پر قابض ہو جائیں گے، تم پر حکمراں ہو جائیں گے، تمہارا رعب اور دبدبہ ان سے ختم ہو جائے گا۔ آج یہی حالت ہے کہ مسلم ممالک ہے، نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی سامنے آتا ہے، صرف گنے چنے ممالک جو سامنے آ رہے ہیں۔ یہ خوشی کی بات تو ہے کہ وہ آج سے اپنے اس بری حرکت سے باز تو آ گیا، لیکن ہمیں کیا ہوا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ جو اپنے مظالم جب چاہے برپا کرتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ برسہ برس پہلے سے چل رہا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوتی ہے، اس کی جرأت کیسے ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مقدس مقام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، وہ ہمارے مقدس مقام کی عزتوں کو پامال کرے، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو پامال کرے، اس کی ہمت کیسے ہو رہی؟ میرے عزیزو، قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر ایک گروہ، ایک جماعت دوسرے جماعت پر زیادتی کرتی ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اس کی اصلاح کرو، اسے صحیح راستے پر لاؤ اور اس کو مجبور کرو کہ وہ اس ناپاک اور بری حرکت سے رک جائے۔ یہاں تک کہ فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي، کہ اگر تمہیں اس سے لڑنا پڑے اور اس کو لڑ کر مجبور کرنا پڑے کہ وہ اس بری حرکت سے، اس ناپاک اور ذلیل حرکت سے جو مظالم یہ برپا کر رہا ہے اس سے باز نہ آئے، تو اس سے اگر لڑنا پڑے تو لڑنے کی ضرورت۔ میرے عزیزو، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن ہم سونے کا ناٹک کر رہے ہیں، ہم اونگ رہے ہیں، ہم اونگ رہے ہیں، سونے کا ناٹک کر رہے ہیں، اور جو سونے کا ناٹک کرتا ہے اس کو کوئی جگایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے خواب غفلت سے اٹھو اور اپنے دل کے اندر وہ دل پیدا کرو جو ایمان والے کا دل ہوا کرتا تھا، جو اس کا جذبہ ایمانی تھا، جو اس کو مجبور کرتا تھا انسان کی ہمدردی پر، انسان کی غمخواری پر۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنا ہم سے بن سکے ہم اس کی مذمت کریں، ہم اس کی مذمت کریں، اس کے لیے احتجاج کریں، اور ہو سکے تو ہم رات کی تنہائی میں اٹھ کر ان مظالم کرنے والوں کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اس برے کام سے روکے، اور ہدایت مقدر نہ ہو تو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ہم دعائیں کریں ان مظلوموں کے لیے کہ ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے۔ ذرا ہم سوچیں تو صحیح، اس لیے کہ ایمان والے کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے، اس کے سامنے سارے حالات ہوتے ہیں کہ ان کا گھر برباد ہو گیا، ان کی کیا حالت ہوگی۔ یہ سن کر اور یہ دیکھ کر، یہ مناظر دیکھ کر اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ ایمان والے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے رات کی تنہائی میں ان مظلوموں کے لیے دعا کریں، مظالم برپا کرنے والوں کے لیے دعا کریں، اللہ کو ہدایت دے۔ اور شاعر اسلام میں سے ہے یہ قبلہ اول، بیت المقدس یہ شاعر اسلام میں سے ہے، یہ قبلہ اول ہے ہمارا، اس کی عزت، اس کا احترام ہمارے دل میں، بلکہ ایمان والے کے دل میں انتہائی ضروری ہے۔
تو اس عزت کا، اس احترام کا، اس حرمت کا ہم خیال رکھیں اور اس کی فکر کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو شعائر اسلام کی عظمت کرتا ہے وہ دلوں کی پاکیزگی میں سے ہے۔ تو ایمان والے کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں شعائر اسلام کی عظمت ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا تقدس ہے، اس کی عزت ہے، اس سے محبت ہے، فرمایا کہ وہ قلوب کی پاکیزگی میں سے ہے، وہ اللہ کے نزدیک مقرب بندہ ہے، وہ اللہ کا پاکیزہ اور برگزیدہ بندہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو باتیں بتلائی گئی ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔